اچھا 4 ہجری اسی سال رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ ام المساکین کہلاتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شادی اسی وقت میں ہوئی، سن 4 ہجری میں۔ اچھا حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین، ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی عجیب شان ہے ہند بنت عوف کی۔ بہت بڑے بڑے حضرات نامی گرامی مسلمان ان کے داماد بنے۔ کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بنے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان کے دامادوں میں ہیں۔ اور ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے داماد بنے، بلکہ 2 مرتبہ داماد بنے، دوہرے داماد۔ پہلے تو شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زینب کی جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو صرف 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو ان کے بعد ان کی جو بہن تھیں حضرت میمونہ، ان سے شادی ہوئی۔ تو ہند بنت عوف کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام 2 مرتبہ داماد بنے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے داماد بنے۔ اچھا ایک اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل ازواج مطہرات کتنی تھیں بتائیں ذرا، کوئی کسی کو معلوم ہے جی؟ کتنی تھیں جی؟ 11، بالکل ٹھیک۔ 2 کا انتقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوا اور 9 کا انتقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا۔ وہ 2 کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا؟ نام بتائیے۔ ہاں جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلی بیوی تھیں، اور دوسری یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین ان کا لقب تھا، اور یہ لوگوں کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا کرتی تھیں، اور صرف 8 مہینے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، لیکن قیامت تک کے لیے اپنا نام ان کا امر ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ بننے کے بعد پوری امت کی ماں بن گئی۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب 5 ہجری کا ایک بہت عظیم غزوہ ہے، اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مصطلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے چل کے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے جب حملہ کر دیا، وہ لوگ پھر مقابلہ نہ کر سکے، اور 10 آدمی ان کے قتل ہو گئے، اور مال و اسباب جو ہے مال غنیمت جمع کر لیا گیا، اور ایک روایت میں کہ 200 گھرانے قید ہوئے، اور ایک روایت میں کہ 100 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قید ہو کر آئیں، ام المومنین بنی بعد میں۔ یہ بنی مصطلق کے جو سردار تھے نا، حارث ابن ابی ضرار، ان کی بیٹی تھیں۔ اب مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، اور یوں اس طرح ایک کنیز بن کر تو میں زندگی گزار نہیں سکتی، تم مجھے آزاد کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے لینے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی اماؤنٹ بتا دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اگر یہ مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اب ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئی تھیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ کہا یا رسول اللہ، میں سردار کی بیٹی ہوں، اور آپ کے ایک صحابی ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور میں نے ان سے طے کر لیا، وہ اس پہ راضی ہیں کہ وہ یہ بڑی رقم لے لیں گے اور مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو یہ رقم ایسی ہے، اور میں سردار کی بیٹی بھی ہوں، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ یہ رقم ادا کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری بات کو سنا تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم پسند کرو، میں تمہاری طرف سے جو کتابت کی رقم ہے وہ پوری اپنے صحابی کو دے دوں، اور تمہیں آزاد کر دوں، اور اس کے بعد تم سے نکاح کر لوں، کیا تم اس پہ راضی ہو؟ وہ خوش ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ ہاں میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں بالکل تیار ہوں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہی چاہتی تھی کہ آزادی مل جائے، لیکن آزادی کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کی بھی بات آئی، وہ بہت خوش ہو گئی۔ اب انہوں نے طے کر لیا۔ ادھر سے کیا ہوا کہ ان کے والد حارث آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں بہت سارے لوگ قید ہو گئے، تو اس میں میری بیٹی بھی قید ہو گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں، مجھ سے فدیہ لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، میری بیٹی چھوڑ دیں، مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اپنی بیٹی سے خود پوچھ لو،
ہمارے ساتھ جانا چاہے ہمارے ساتھ چلے، تمہارے ساتھ جانا چاہے تم لے جاؤ۔ تو میں نے تو معاملہ اس پہ چھوڑ دیا۔ اب باپ بیٹی کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹی چلنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نبی علیہ السلام ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اپنی زوجیت میں لے لیا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی ماں بن گئیں۔ صحابہ کرام تو ایسے جانثار تھے، جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ حضرت جویریہ امت کی ماں بن گئیں تو انہوں نے کہا اچھا، ہمارے پاس جو قبیلہ بنی مصطلق کے اتنے سارے لوگ ہمارے گھروں میں ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بن گئے، آپ کا سسرال ہمارے گھر میں غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے فوری طور پر سب بنی مصطلق کے لوگوں کو آزاد کر دیا، جتنے لوگ تھے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں اتنا بابرکت نہیں دیکھا کہ پوری قوم آزاد ہو گئی، جتنے لوگ تھے 100 گھرانے یا 200 گھرانے سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ اچھا یہاں غور کیجئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوکن ہے نا، لیکن سوکن کی تعریف کر رہی ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔